الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام انا رحمۃ مہدات وقال اللہ تعالی فی کلامہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے۔ بعض چیزوں کے ساتھ ایک ایسی نسبت ہوتی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا مدینۃ المنورہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، وہاں اگر کوئی شخص چلا جائے، ویسے تو چونکہ اللہ کا حکم ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو ہر جگہ پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگرچہ یہ پہلی دفعہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے حدیث شریف کے مطابق واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور بعد میں جتنی مرتبہ اسی مجلس میں لیا جائے نام تو پھر مستحب ہے، اور ویسے بھی مستحب ہے درود پاک پڑھنا۔ لیکن مدینہ منورہ میں کوئی جا کر درود شریف نہ پڑھے تو پھر یہ بات بڑی عجیب ہے کہ کیسے عجیب بات ہے، مدینہ منورہ جا کر بھی درود شریف نہ پڑھے۔ تو اسی طریقے سے ہر وقت درود شریف پڑھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے محسن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے ہم مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں اللہ پاک کا حکم کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ گویا کہ ہمارے لیے وہ ہیں یعنی قابل فہم ہے۔ لیکن ربیع الاول کے مہینے میں بالکل ایسے ہی بات ہے جیسے مدینہ منورہ کا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ولادت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، تینوں اہم واقعات کی نسبت ہے۔ پیر کے دن اور ربیع الاول کے مہینے، کمال کی بات ہے، یہ تینوں پیر کے دن ہوئے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے۔ تو پیر کے دن کو تو لوگوں نے پیر کہہ دیا، یعنی گویا کہ اس کا ریکارڈ کر لیا کہ یہ دن خاص ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف لائیں، اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی باقاعدہ انتظار فرماتے ہیں کہ میرا اگر رحلت پیر کو ہو جائے تو پھر زبردست بات ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی ان نسبتوں کی قدر اپنے طور پر ضروری ہے، کیونکہ ظاہر جس کو بھی محبت کے ساتھ واسطہ ہے تو محبوب کی ہر چیز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں یہ مشہور کھلاڑی جو ہوتے ہیں ان کا بیٹ نیلام ہوتا ہے کتنے ہائی لیول پہ، بعض مطلب یہ ہے کہ مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کا قلم، ہاں جی، بعض اور مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے مطلب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ سب نسبتوں کی باتیں ہیں، ورنہ قلم تو وہی قلم ہی ہوتا ہے، اس کا دیکھو تو اس کے ویلیو بازار کی کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ فلاں کا قلم ہے تو کوئی اس کو 5 روپے کا بھی نہ لے گا، لیکن چونکہ ایک نسبت اس کے ساتھ ہوتی ہے تو لوگ اس کا بہت ریگارڈ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اب جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے اس میں ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ بات یہاں تک تو سمجھ میں آتی، اس سے آگے کی بات پھر سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ سمجھ میں کیا نہیں آتی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے
آپ سے سم جو دین لے کر آئے یہاں پر اس کا تو خیال نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بڑے ہنگامے شروع کر دیے جائے، کسی کے نماز کا بھی پرواہ نہ ہو، کسی کے مطلب یہ ہے کہ اعمال کا بھی پرواہ نہ ہو، خود بھی نماز نہ پڑھے، دوسروں کو بھی نہ پڑھنے دے، مطلب اپنے شور کی وجہ سے۔ ابھی آج 12 ربیع الاول ہے، کہیں اور کا تو مجھے علم نہیں، لیکن ہمارے اس بازار میں یہ حال ہوگا کہ عصر کی نماز جو لوگ پڑھیں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے وہیں قریب۔ ایسے بے ہنگم طریقے سے شور، اس کی وجہ کہ بھئی ایک محدود ایریا میں، ایک بازار میں 20 لاؤڈ سپیکر آن ہو، اور اس سے مسلسل جو ہے نا وہ نعتیں، اور وہ بھی میوزک کے ساتھ، زیادہ تر آج کل میوزک کے ساتھ چل رہی ہیں، نعتیں چل رہی ہوں، تو کس کو کیا پتہ چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھو ساؤنڈ اس کا بھی اپنا ایک سائنٹیفک اصول ہے، 2 آواز مل کر اس سے تیسری آواز بن جاتی ہے اگر اکٹھے ہوں، تو اس طرح کئی آوازیں مل کر ایک ہی مطلب جو ہے وقت میں وہ مل کر وہ شور بن جاتا ہے، جس کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے۔ شور ایسی چیز ہے جو ناپسندیدہ ہوتی ہے، اور نعت شریف ایسی چیز ہے جو پسندیدہ ہونی چاہیے۔ اب پسندیدہ اور ناپسندیدہ کو آپس میں ملا دیا جائے تو کیا چیز ہے یہ؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یعنی عقل کی بات ہے، یہ بیوقوفی کی علامت ہے کہ انسان ایک پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کو ملا لے، مثلا بہت میٹھی چیز کے ساتھ بہت کڑوی چیز ملا دی جائے۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں، ہم اندازہ کر لیں۔ ہمارے میوزک ناپسندیدہ چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفاق کو ایسا، دل میں نفاق کو ایسا یعنی وہ فروغ دیتا ہے جیسے پانی جو ہے نا پودے کو فروغ دیتا ہے۔ اب آپ میوزک کے ساتھ نعت شریف ملائے تو یہ بالکل ایسے جیسے ٹوائلٹ کے اندر کوئی قرآن پڑھے۔ اب قرآن بذات خود حق ہے اور بہت برکت والا ہے، اور اس پر اجر ہے تلاوت کا، لیکن کوئی ٹوائلٹ میں پڑھے تو اس کو گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے قرآن کی بے ادبی کی، گستاخی کی۔ تو اس طریقے سے نعت شریف گانے کے ساتھ، گانے کے سر میں اور میوزک کے ساتھ پڑھنا انتہائی درجے کی گستاخی ہے، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو ذرا کھلے دل کے ساتھ، بغیر کسی تعصب کے کہ کون کیا ہے اور کیا مطلب اس کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے، لاجیکلی کیا چیز ہے، دین کے لحاظ سے کیا چیز ہے۔ میں نے دین لاجیکلی بھی آپ سے عرض کر لیا کہ کیا ہے، یعنی اس طرح بہنگم انداز میں سارے مل کے نعتیں پڑھیں گے تو یہ شور بن جائے گا، تو لاجیکلی ٹھیک نہیں لگتا۔ اور دینی طور پر میوزک کو اس کے ساتھ اگر ملا دیا جائے یا گانے کے طرز پر اس کو پڑھا جائے، گانے کے طرز پر پڑھا جائے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے وہ گانا سنا ہوتا ہے تو سن رہے ہوتے ہیں نعت شریف اور ذہن میں ان کا گانا بج رہا ہوتا ہے، تو ظاہر مطلب ہے کہ یہ تو ایک غلط حرکت ہے، تو اس سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے پر جو احسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنا اللہ پاک کو مطلوب ہے، تو ہمیں صحابہ کرام سے سیکھنا ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ اولین مخاطب تھے۔ اگر انہیں کوئی صحیح کام کیا تو اس کی تعریف کی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویرے دیا، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کریکشن کر دی۔ اس وقت ہماری کوئی کریکشن کرے گا تو کوئی عالم کرے گا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے تھے۔ اس وجہ سے وہ ان کی جو لائف ہے وہ معیار ہے۔
تو ذرا تھوڑا سا گزشتہ اوراق میں انسان چلے جائے بیک ٹو پاسٹ، وہ دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، علی کرم اللہ وجہہ نے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ دن کیسے منایا؟ منایا بھی یا نہیں منایا؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے. کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، بڑے بڑے مورخین کا اختلاف ہے. یہ اختلاف اس بات کی علامت ہے کہ یہ معمول کا دن منایا جانے کا نہیں تھا، ورنہ اگر کوئی دن منایا جاتا ہے تو اس میں اختلاف ہوتا ہے، اس میں تو اختلاف نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کوئی صاحب تھے تو علم اس کے پاس نہیں تھا، لیکن کچھ خاندانی لحاظ سے مشہور بہت تھے لوگ ان کے پاس آتے تھے. تو اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ میرے پاس علم تو نہیں، تو میں کیا کروں، مطلب ظاہر ہے مجھے تو نہیں آتا کچھ. انہوں نے کہا آپ یہ کہہ دیا کریں کہ اس میں اختلاف ہے. تو اختلاف تو باتوں میں ہوا کرتا ہے، تو اس ذریعے سے آپ کے علمی ہے جانو چھپ کے رہے گی. تو وہ جو بھی تو کوئی بات پوچھتا ہو گیا تھا اس میں اختلاف ہے. تو اکثر جگہ اس سے ہو رہا تھا، لوگ سمجھے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے کہ اس کو دیکھو اتنے اختلافات کا بھی پتہ ہے. تو ایک صاحب اس کو تاڑ گیا کہ یہ آدمی تو جانتا کچھ نہیں ہے، صرف اختلاف کو سیکھا ہے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے. لوگوں نے اس کو مارنا شروع کیا کہ کلمہ میں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہ بات ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا دن اگر منایا جاتا تو اس میں کیسے اختلاف ہوتا. اب دیکھیں سب سے زیادہ مشہور کیا ہے، یہ 12 ربیع الاول یہ یوم ولادت ہے، اور 12 ربیع الاول یوم وفات بھی ہے. یہ مشہور ہے، سب سے زیادہ مشہور یہی ہے. ابھی بھی 12 ربیع الاول کو منایا جا رہا ہے نا، یہاں پر بھی چھٹی بھی 12 ربیع الاول کو منع کرتی تھی نا. لیکن اسٹرانومرز جو ہیں بیک کیلکولیشنز، آج کل بیک کیلکولیشن کوئی مشکل نہیں ہے. کمپیوٹر پر آج کل میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے سال کا جو ربیع الاول کا مہینہ تھا وہ چاند کتنا اونچا تھا افق سے، یہ بھی معلوم ہو گیا. ہاں جی، ظاہر مطلب ہے کہ اب بیک کیلکولیشن سے ساری چیزیں ممکن ہیں. ہاں جی، تو بیک کیلکولیشنز کر کے اس سے پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت جو تھا، چونکہ پیر کا دن تھا نا، پیر کا دن تو فکس ہے، وہ تو حدیث شریف میں موجود ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ بھی فکس تھا. تو پیر کا دن کب کب آتا تھا؟ ظاہر آج کل کیلکولیشن ہو سکتا ہے کہ پیر کا دن کب کب آتا تھا. تاریخ کتابوں میں تو شدہ نہیں ہے، اختلافی ہے. پیر کا دن اختلافی نہیں ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ بھی اختلافی نہیں ہے. تو ان دونوں چیزوں کو لے کر ہم اگر انالیسس کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم مطلب جو ہے نا وہ سال ولادت میں جو ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پڑھتے تھے وہ یا یکم کو پڑھتا تھا، یکم ربیع الاول، یا 8 ربیع الاول، یا 15 ربیع الاول، یا 22 ربیع الاول، یا 29 ربیع الاول. اور وفات کا بھی ایسے ہی تھا. ہاں جی، تو پھر حدیث شریف کے اور واقعات ساتھ ملا کر جو ہوتے ہیں نا کہ فلاں واقعہ اس وقت وہ فلاں واقعہ اس وقت، یہ ہمارے عورتوں میں یہ چیز بہت مشہور ہے. ہمیں تو تاریخ یاد ہوتی ہے نا، عورتوں کو کیا پتہ ہوتا ہے وہ فلاں کا بچہ اس وقت اتنے کا تھا، وہ ان کا کیلنڈر یہ ہوتا ہے. تو وہ مطلب اس سے واقعی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے. تو وہ ظاہر ملاد بھی جان لیتا ہے. تو یہ واقعات اس طرح مطلب جو ہوئے ہیں، جیسے اصحاب الفیل کا واقعہ جو ہوا ہے تو اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لائے تھے. تو اور بہت سارے واقعات اس طرح جو ہوئے تھے ریکارڈڈ ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یکم ربیع الاول یہ تاریخ یکم، 8، 15، 22، 29، یا دوسری طرف اگر ایک دن کا فرق ڈال لیں، ایک دن کا فرق ہو سکتا ہے تو 2، 9، 16 اور 23 یہ تھے.
تو پتہ چلا دوسرے روایت کی ساتھ غور کر کے تو یہ یا 8 تاریخ کو آتا ہے ولادت پاک 8 ربیع یا 9 ربیع الاول، کیونکہ پیر کا دن فکس ہے، 8 اور 9 میں فرق ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف وفات کا جو ہے وہ یا یکم ہے یا 2 ہے، یکم ربیع الاول ہے یا 2، تو گویا کہ 12 دونوں میں نہیں ہے، لیکن مشہور کیا ہے؟ مشہور 12 ربیع الاول کا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ چیز اتنی زیادہ وہ تھی، یعنی اس پہ کوئی عمل نہیں تھا، اس پہ عمل ہوا ہے۔ یہ مصر کا کوئی بادشاہ تھا، کیا ملک شاہ تھا، پتہ نہیں کیا کچھ نام یاد ہے؟ ہاں دیکھ لیں، آپ چیک کر کے مجھے بتا دیں۔ ان نے پہلی دفعہ اپنے حکومت کو بچانے کے لیے اس دن کو منایا تھا، کیوں اس حکومت خطرے میں تھی، وہ جانے والی تھی، تو اس نے اپنے گویا کہ لوگوں کی اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپلائٹ کیا، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ اس نے یہ دن منایا، غالباً 200 سال پہلے کی بات ہوگی۔ تو اس وقت سے یہ منانا شروع ہوا ہے۔ تو ایک بادشاہ نے منانا شروع کیا ہے، یہ کوئی فقیر نے نہیں منانا شروع کیا ہے، کسی بڑے بزرگ نے منانا شروع نہیں کیا ہے۔ ہمارا تو مسلک یہ ہے اس مسئلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک ہمیں ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا چاہیے، اور یہی 2 چیزیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے سب سے بڑی علامت ہے۔ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا، یہی 2 چیزیں ہیں جس کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی۔ بس اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو وہ ہر روز ماشاءاللہ منا رہا ہے، اس کو ہر روز اس کا تعلق بن رہا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ خاص دن پر، یہ تو وہ نہیں ہوتے محرم کا جو سے مناتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس ایک خاص دن مناؤ، پھر باقی سال چھٹی کرو، پھر آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ ہمارا کام جان چھڑانا نہیں ہے، ہمارا کام ہے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ سے مسلسل درود شریف پڑھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جتنا ہم سے ہو سکتے ہیں اس کو کرنا، یہ جو ہے نا مطلب یہ ہمارا وہ کام ہے۔ باقی یہ کہ اپنے منمانی کرنا، یہ کون سی دین کی بات ہے؟ مطلب کبھی کس طریقے سے منایا جاتا ہے، کبھی کس طریقے سے منایا جاتا ہے۔ ایک آدمی ایک دفعہ ڈیٹریک ہو جائے نا، رستے سے اٹ جائے، آج ہی صبح میری بات ہو رہی تھی ایک صاحب سے، تو میں نے کہا صراط مستقیم ایک ہے، جبکہ باقی ایک دفعہ ڈیٹریک ہو جائے پھر اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کون سا کدھر گیا۔ ظاہر ہے پھر آپ کے پاس اگر بنیاد ہی ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ کیا کدھر ٹھہریں گے؟ پھر تو آپ کا راستہ روکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، جتنے مرضی لوگ چیخیں، آپ کہیں گے میں یہ میرے نزدیک یہ۔ تو اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، جس طرح ان کے ہاں بڑھ رہی ہے نا، اس طرح ان کے ہاں بھی بڑھ رہی ہے، دونوں میں مماثلت ہے۔ حالانکہ ہمارا دین مستقل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ایک دین ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ۔ ہاں اجتہادی اختلافات ہوتے ہیں، اجتہادی اختلافات میں کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک سمجھ کی اختلاف ہے، لیکن دین ایک ہوتا ہے، دین میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دین سارا ایک ہے۔ تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دینا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروی کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، وہ جو مطلب یہ کہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کوئی خاص نظام نہیں تھا نعت شریف سننے کا یا پڑھنے کا۔ کبھی کسی بھی اشارہ فرما دیتے بھئی یہ کوئی سنانے والا، تو جو اچھا سنانے والا ہوتا تھا تو وہ آ جاتا، مطلب سنا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی نہیں تھا،
ایسا مطلب ہم تو تھے لیکن مطلب ہم میں کوئی سنانے والا ایسا نہیں تھا کہ وہ میری بھی آواز ٹھیک نہیں ہے، باقی لوگوں کی بھی شاید ایسی ہوگی. تو اچانک فرمایا ہے کوئی سنانے والا؟ جب کوئی نہیں بولا تو میں نے کہا حضرت میں سناؤں. تو حضرت نے پوچھا کیا سناؤ گے؟ مطلب ظاہر ہے کبھی میں نے سنا ہے تو تھا نہیں، کیا سناؤ گے؟ تو رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار کی کتاب ذرا دور پڑی ہوئی تھی، میں نے اس طرف اشارہ کیا کہ میں اس میں سے سنا دوں گا. ادنا فرمایا چل پھر سناؤ. تو میں نے اس کو اٹھا لیا، اس میں سے میں نے سنا لیا. آواز میرے اگرچہ ایسی ہی ہے جیسے آپ جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ چونکہ حضرت کا اپنی طلب تھی تو محفل بن گیا. تو ہمارے یہاں کوئی مستقل طور پر یہ چیز نہیں ہے، لیکن بند بھی نہیں ہے. بعض لوگ تو بند کر دیتے ہیں، نہیں بند بھی نہیں ہے. اچھے الفاظ سے نعت پڑھنا سبحان اللہ ایک اچھی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنی ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر خود اپنے سامنے بٹھایا، فرمایا پڑھو روح القدس کے ذریعے سے اللہ تیری مدد فرمائے، پڑھو. اور پھر پڑھنا شروع کیا. حسان بن ثابت آپ سن رہے تھے. ہاں جی. تو نعت شریف کا پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے اور سننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اسرائیلیات کی روایات میں بعض پیغمبروں سے ثابت ہے. جیسے سلیمان علیہ السلام کا ایک عبرانی میں ایک نعت ہے، عبرانی میں. تو یہ ٹھیک ہے، مطلب دائرے ہو سکتا ہے. تو نعت شریف سبحان اللہ یہ بہت اونچی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے. ہم لوگوں کو نعت شریف کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، لیکن نعت شریف کے ہاں میں ایک احتیاط بھی ہے جو بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہے. جن و انس جتنے بھی ہیں مخلوقات سب سے زیادہ افضل اس میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف اگر کرتے ہو آپ ذرا بے احتیاط ہو کر تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں تو اللہ کی صفات میں شریک کر لو گے، ظاہر ہے وہ خطرناک. اور اگر نیچے کر لو گے تو بھی خطرناک. تو بالکل این ٹریک پہ چلنے تو تلوار پہ چلنے والی بات ہے، بڑا مشکل کام ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جا رہا تھا دفتر، میرے ساتھ ہی ایک ساتھی تھے جو ذرا بازوق آدمی تھے، شعر و شاعری کے لحاظ سے جاننے والے تھے. تو مجھے کہا شبیر صاحب آپ کے ہم تو موجود ہے، آپ کی نعت شریف ہم نے کبھی نہیں سنی. آپ نے نعت شریف کبھی نہیں کہی. میں نے یہی بات کی، میں نے کہا میں نعت شریف نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس میں مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں میں افراد تفرید میں مبتلا نہ ہو جاؤں، جو خطرناک ہے. خیر یہ بات میں نے عرض کر لی، بس اللہ پاک کی طرف سے نظام ہے، وہ تو اللہ ہی چلاتا ہے. پہلا شعر وارد ہو گیا. ہاں جی اسی وقت. ہاں جی اپنا آقا کی تعریف کیسے کروں، اس کے کرنے کا میرے زبان ہی نہیں. ہاں جی تو وہ میں سنا دیتا ہوں، میرے خیال میں اچھا ہے آپ لوگ سن لیں. وہ ایک صحافی صاحب نے پڑھی ہے، اپنے آقا کی تعریف کیسے کروں، اس کے کرنے کو میری زبان ہی نہیں. اپنے آقا کی تعریف کیسے کروں، اس کے کرنے کو میری زبان ہی نہیں. جس کسی دل میں ان کی محبت نہ ہو، ایک پتھر ہی ہے اس میں جان ہی نہیں. جس
جس کسی دل میں ان کی محبت نہ ہو، ایک پتھر ہی ہے اس میں جان ہی نہیں۔ وہ ہے محبوب رب کریم مصطفیٰ، وہ کہ مظہر ہدایت کے ہیں مجتبی، تو میری اب زباں پر ہو صلی علی، تو میری اب زباں پر ہو صلی علی۔ اب درود و سلام میں ہمیشہ پڑھوں، دل سے میں ہر جگہ صرف یہاں ہی نہیں۔ اب درود و سلام میں ہمیشہ پڑھوں، دل سے میں ہر جگہ صرف یہاں ہی نہیں۔ ہے سراپا وہ رحمت ہمارے لیے، ان کا رستہ ہدایت ہمارے لیے، منبع فیض و حکمت ہمارے لیے، منبع فیض و حکمت ہمارے لیے۔ جو کبھی بھی جدا ہو گیا ان سے تو اس کے بچنے کا کوئی مکان ہی نہیں۔ جو کبھی بھی جدا ہو گیا ان سے تو اس کے بچنے کا کوئی مکان ہی نہیں۔ اب بھی ملتا ہے ان کی نظر کے طفیل، ان کی تعلیم و دی پر اثر کے طفیل، ہے بشر زندہ خیر البشر کے طفیل، ہے بشر زندہ خیر البشر کے طفیل۔ نام لیوا اگر نہ رہے ان کا تو پھر خدا کی قسم یہ جہاں ہی نہیں۔ نام لیوا اگر نہ رہے ان کا تو پھر خدا کی قسم یہ جہاں ہی نہیں۔ پڑھ کے سیرت میں ان کی ہی انسان بنوں، ان کے پیچھے رہوں مرد میدان بنوں، ان کو میں چھوڑ کر کیسے تیرا بنوں، ان کو میں چھوڑ کر کیسے تیرا بنوں۔ گر محبت نہ حاصل ہو ان کی شبیر، تو کہوں یوں کہ پھر تو ایمان ہی نہیں۔ گر محبت نہ حاصل ہو ان کی شبیر، تو کہوں یوں کہ پھر تو ایمان ہی نہیں۔ اپنے آقا کی تعریف کیسے کروں، اس کے کرنے کو میری زبان ہی نہیں۔
جس کسی دل میں ان کی محبت نہ ہو، ایک پتھر ہی ہے اس میں جان ہی نہیں۔ تو یہ پھر یہ میں نے ان کو صاحب کو سنا دیا۔ بہرحال یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جیسے کہ اس میں فرمایا گیا کہ وہ ایمان کی علامت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، اور کسی کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان کا بچنا بڑا ہی مشکل ہے، بڑا ہی مشکل ہے اس کے ایمان کا بچنا۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، میری زبان ایسی نہیں ہے کہ میں بات کر سکوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، اس کا عمومی ترجمہ یہ ہے عربی کا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہے جب تک کہ مجھے اپنے آبا کے ساتھ سے اور اپنی اولاد سے بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھیں۔ یہ بنیاد آپ سے نے خود فرمایا۔ پھر ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے ہر چیز سے زیادہ بجز اپنی جان کے۔ انہوں نے تب ہی بات کی کہ انسان کو اپنے جان کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، شاید یہ آپ سب نے فرمایا عمر یاد رکھو جب تک میں تمہیں اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤ اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً کہا، یا رسول اللہ اب تو میں اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ کو سمجھتا ہوں۔ فرمایا الان یا عمر، اب بات بن گئی۔ تو پتہ چلا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو پھر تو ایمان کا بچنا مشکل ہے۔ لیکن ساتھ ایک دوسری بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا منشا الہی کیا تھا، یعنی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے تکمیل کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کہ عمارت ہو، اس میں 1 اینٹ کی جگہ باقی ہو اور 1 اینٹ رکھ دی جائے وہ عمارت مکمل ہو جائے، تو نبوت کی عمارت جو ہے وہ میرے آنے سے مکمل ہو گئی۔ ہاں جی، تو اب ختم نبوت کا تاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہے۔ ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ بھی لازم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں مل سکتا جس سے ہم جان سکے کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں، کوئی اور سورس نہیں ہے۔ جتنی بھی دوسرے سورسز ہیں ان کا انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کسی صحابی سے معلوم ہوتا ہے، یہ بھی اس کا بیڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر قرآن سے پتہ چلتا ہے، قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہے۔ ہاں جی، یعنی جو بھی چیز ہے وہ اس میں اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، اگر ان کا اتباع کرو گے، پیچھے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک قرآن ہے اور دوسرے میری سنت ہے۔ ایک قرآن ہے، دوسری میری سنت ہے۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کے کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ دوسری بات ہے کہ قرآن جو ہے یہ وحی الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہے، اور وحی جلی ہے، یعنی ظاہری وحی ہے، مطلب جو سب کو پتہ ہے، اور ایک وحی خفی ہے جس کو وحی غیر مطلوبی کہتے ہیں۔ وہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ایسی اتاری جاتی کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن اس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہاں جی، تو آپ سے ہم نے جو فرمایا، قرآن نے اس کو ڈاکومنٹ کیا کہ قرآن نے بتایا کہ نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے مگر اللہ تعالیٰ جو وہی کرتے ہیں اس کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں جو بنیاد کا سورس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات۔ اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے نہیں ہیں، بلکہ ہوا یہ ایسا ہوتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اگر آپ پڑھیں اور
یہ حدیث شریفہ کا اور قرآن کا اگر تاریخ آپ دیکھیں آپ سلم کے زمانے کا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ آپ سلم سے کوئی سوال پوچھا گیا، آپ سلم نے جواب نہیں دیا جب تک کوئی وحی نہیں اتری۔ جب تک کوئی وحی نہیں اتری اس وقت آپ سلم خاموش ہو جاتے، بلکہ بعض دفعہ صحابہ کرام کو تکلیف ہو جاتی کہ یہ کیوں ہم نے ایسا سوال کیا جس نے آپ سلم کو فکر میں ڈال دیا۔ جی آپ سلم اس وقت آپ سلم کے سامنے ایک جو ہے نا عورت آئی جس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے 2 بچیاں ہیں، ان کے والد فلاں تھے جو آپ کے ساتھ احد کے لڑائی میں شہید ہوئے ہیں، ان کے مال پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا، ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، واللہ ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا جب تک ان کے پاس مال نہیں ہوگا، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا یعنی نرم دل تھا اور محبت کرنے والا، اس وقت کتنا تڑپ گیا ہو گیا، لیکن اس وقت کچھ نہیں فرمایا کیونکہ حکم نہیں آیا تھا، اس وقت خاموش رہے۔ پھر جب اس کے بارے میں حکم آیا، یہ سورہ نساء کی جو آیت مبارکہ ہے یہ جب آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اس جو چچا تھا، اس مطلب جن بچیوں کا چچا، ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے کہو کہ 2/3 یہ بچیوں کو دو ان کے مال کا، اور 8واں حصہ وہ بیوہ ہے اس کو دے دو اور باقی خود رکھ لو۔ یہ پہلا مسئلہ تھا جس میں عمل ہوا تھا آپ سب کی زندگی میں میراث کا۔ چونکہ میراث کے احکامات آ گئے تو اس کے مطابق فیصلے بھی شروع ہو گئے، تو آپ سب اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا۔ آخر وہ دیکھیں نا وہ جو 3 حضرات جو پیچھے رہ گئے تھے تبوک کی لڑائی سے، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ ہم نہیں گئے، یہ ہماری غلطی تھی، اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا۔ آپ سب نے ان کو اس وقت تک کچھ نہیں کہا جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، بس بائیکاٹ والی بات ہو گئی۔ تو جس وقت وہ اللہ کا حکم آ گیا ان کے بارے میں توبہ قبولیت کا، تو آپ سب بہت خوش ہوئے۔ ہاں جی، یوں اپنی امت کے بڑے مہربان تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا اللہ کا حکم۔ تو اس وجہ سے یہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، اور آپ سب کی پیروی سے کیا ہوتا ہے یہ بھی اللہ پاک نے فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیں اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اتباع کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ کی محبوبیت ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے محبوب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ادا ہر کام اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، تو جو بھی اس کو کرنے والا ہوگا وہ بھی محبوب ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص دین و دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، دین و دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آپ سے ہم کی پیروی شروع کر لیں، آپ سے ہم کے طریقے پر چلنا شروع کر لیں، تو ظاہر مطلب ہے کہ ان کے لیے ماشاءاللہ دین و دنیا کی کامیابی کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ 2 شانیں ہیں، آپ سے ہم کے ساتھ آپ سے ہم کی ذات کے ساتھ محبت، آپ سے ہم کی ذات کے ساتھ محبت، اور آپ سے ہم کی سنتوں کی پیروی۔ اب شیطان ظاہر وہ کب اس کو اپنی اصلی حالت پر رکھ سکتا تھا؟ اس نے یہ کوشش اور محنت کر لی کہ ان دونوں میں درار ڈلا دی۔ کچھ لوگوں نے سنتوں کو پہ چلنا لینا شروع کیا اور آپ سے ہم کی محبت کو یعنی کم سمجھا، بلکہ ان کی باتوں کو چڑھنا ہی نہیں چاہتے، وہ سمجھتے کہ ایسے ویسے فی الحال یہ ویسے جذباتی باتیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کافی سمجھا
اور عمل کو بالکل کچھ نہیں سمجھا، بلکہ اتنے موٹے موٹے دعوے آدمی حیران ہو جاتا ہے، بھئی کس دلیل پہ کرتے ہو؟ ہاں جی، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی، محبوب بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے میرے بیٹی، اس وجہ سے تم نہیں بچو گی میں تیرا باپ ہوں، بلکہ اس لیے بچو گی کہ تیرا اپنا عمل ایسا ہو، اپنے عمل کی وجہ سے بچو گی۔ اب بیٹی کا معاملہ، اور وہ بھی اتنے محبوب بیٹی کہ آپ سے ہم جب سفر پہ جاتے تو سب سے اخیر میں ان سے ملتے ہیں، اور جو واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے ان سے ملتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس محبت کو کافی نہیں قرار دیا، بلکہ اس کے لیے عمل کو لازمی بتا دیا۔ اس وجہ سے آج چاہے کوئی کتنا بڑا سے بڑا دعویٰ کیوں نہ کرے، لیکن اگر وہ عمل پہ نہیں جاتا تو اس کا سارے دعوے ایک کاغذی دعوے ہو جائیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کیونکہ ہر دعوے کی حقیقت ہوتی ہے، اور آپ سے ہم کے ساتھ محبت کا دعویٰ جو ہے، یہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ پھر عمل۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے۔ آپ سے مجھ سے پوچھا کیا کہتے ہو؟ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے۔ پھر آپ سے میں پوچھا کیا کہتے ہو؟ کہ اچھی طرح ان کو پکا کر دیا۔ جب انہوں نے اچھی طرح کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ محبت کروں، فرمایا پھر زیادہ سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو، یعنی زیادہ نماز پڑھو، زیادہ نماز پڑھو، اس کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ سے کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کا ثبوت عمل کے ذریعے سے ہونا لازمی ہے۔ ایک بات دوسرے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے۔ آپ سے فرمایا کیا کہتے ہو؟ اس طرح ان کو بھی جب پکا کیا تو پھر پوچھا، پھر فرمایا پھر مصیبتوں پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے دی گئی، پھر اس کے بعد بھلے اس دنیا میں تو پھر ایسا ہوگا۔ تو دیکھو، ایک اختیاری مجاہدہ نماز پڑھنا، ایک کے لیے مختاری مجاہدہ فرما، دوسرے کے لیے غیر اختیاری مجاہدہ کا فرما دیا۔ تو گویا کہ آپ سے ہم کے محبت کے دو مظاہر ہیں، ایک اختیاری مجاہدہ ہے اور دوسرا غیر اختیاری مجاہدہ ہے، اور دونوں میں کامیابی آپ سے ہم کی محبت کی ضمانت ہے۔ تو اس وجہ سے ہم خالی کھولے دعوے نہ کیا کریں، خالی کھولے دعوے نہیں کیا کریں، اس کے پیچھے ہم لوگ بنیاد بنائیں، اور بنیاد کیسے بنتا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں محبت کہاں ہوتا ہے، کہاں ہوتی ہے محبت؟ دل میں ہوتی ہے، محبت دل میں ہوتی ہے۔ اب اگر دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو اس سے پتہ چلے گا، اس سے ہوگا کہ آپ عمل کرنا چاہیں گے۔ آپ عمل کرنا، اگر صحیح محبت ہے، یہ بات عرض کرتا ہوں، صحیح نہیں ہے تو پھر تو آؤٹ آف کورس ہے، پھر تو معاملہ دوسرا ہے۔ صحیح محبت کی بات کر رہا ہوں، اگر صحیح محبت ہے دل میں ہے تو آپ عمل کرنا چاہیں گے، لیکن عمل کا ڈومین دل کا نہیں ہے، وہ کس کی چیز کا ہے؟ وہ نفس کا ہے۔ نفس کے ذریعے سے انسان عمل کرتا ہے، کیوں؟ خواہشات نفس سے ابھرتے ہیں، تقویٰ اور فجور یہ نفس کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں۔ بس اگر کسی کی نفس کی اصلاح ہو چکی ہوگی تو دل کی آواز پہ لبیک کہے گا نفس، اور وہ پھر ظاہر وہ عمل کرے گا جو عمل چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو دل رو رہا ہوگا لیکن نفس تیار نہیں ہوگا عمل کے لیے، نفس عمل کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لہذا صرف اور صرف مطلب یہ ہے کہ گویا کہ محبت کے جو الفاظ ہیں یا محبت کے جو ذرائع ہیں ان کو حاصل کر کے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے ٹھوس کام کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی نفس کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی نفس کی۔ اب نفس کی اصلاح دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ نفس کا اصلاح کیا ہے؟ اس بات کو نوٹ کر لیں، نفس کی اصلاح کیا ہے؟ وہ مجاہدے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیزوں کا بتایا تھا؟
محبت کے ساتھ کیا بتایا تھا؟ 2 مجاہدے بتائے نا، ایک اختیاری مجاہدہ ہے، دوسرا غیر اختیاری مجاہدہ ہے. تو یا تو غیر اختیاری مجاہدے کے ذریعے سے آپ کو اٹھا دیا جائے گا اور نفس کی اصلاح ہو جائے گی، پھر آپ عمل کرنا شروع کر لیں گے صحیح، اور یا پھر غیر اختیاری مجاہدے کے ساتھ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ دل کا درست ہونا، یعنی دل میں محبت کا ہونا یہ چاہیے، لیکن کافی نہیں ہے. کافی نہیں ہے. کافی کرنے کے لیے دیکھو ان صحابی کی بات تھی، آپ سے کے سامنے کر رہے تھے. اگر کافی ہوتی تو آپ سے فرماتے بس ٹھیک ہے نا، کام ہو گیا نا. اتنا بڑا ثبوت ہمیں مل گیا الحمدللہ ان 2 حدیث شریفہ سے. اگر یہ بات کافی ہوتی تو بس بات ختم ہو جاتی. تو یہ جذب والی جو باتیں کرتے ہیں تو یہاں سے بھی ثبوت مل جاتا ہے کہ صرف جذب کافی نہیں ہے. جذب کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ عمل کے لیے ضروری ہے. اور عمل آتا ہے ظاہر سلوک کے ذریعے سے، اور سلوک آتا ہے نفس کی اصلاح کے ذریعے سے، اور نفس کی اصلاح آتی ہے مجاہدے کے ذریعے سے. تو مجاہدہ تو کرنا پڑے گا، چاہے اختیاری ہے چاہے غیر اختیاری ہے، مطلب کرنا پڑے گا. اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس پر محتاط ہونا چاہیے. تو ان 2 میں دراڑ ڈالی گئی شیطان کی طرف سے، اور شیطان نے لوگوں کو چسکی پہ لگا دیا. کسی کو صرف محبت کے دعوے پہ لگا دیا، اور کسی کو عمل کے ساتھ اور اس میں محبت کا نہ ہونا، خشکی جس کو ہم کہتے ہیں خشکی. یہ بڑے عجیب بات ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو عمل انسان کسی اور جذبے سے کرے وہ مطلوب نہیں ہے. آج ہم کیا بات کر رہے تھے؟ مطلب ویسے اگر ہم لوگ کسی اور مقصد کے لیے کر لے، کوئی عقلی بات ہے کوئی اس طرح، تو وہ نہیں ہے. وہ اصل میں ایمان کے ذریعے سے اس کا اگر تعلق ہو تو پھر اس کی ویلیو بنتی ہے. اللہ بقدر عقلی ہی والی بات میں اس میں معرفت والی بات آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس مسئلے میں. تو دونوں چیزوں کو صحیح اپنی جگہ پہ رکھنا پڑے گا. یعنی محبت بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ عمل بھی ہونی چاہیے. خشک عمل جس میں محبت نہ ہو، عمر رضی اللہ عنہ کے اعمال کچھ کم تھے. خود آپ سے ہم نے فرمایا کہ ستاروں کے برابر، اس سے زیادہ نہیں کیا. لیکن اسے فرمایا جب تک تم اپنے آپ سے بھی مجھے زیادہ محبوب نہیں سمجھو گے تو کامیابی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ عمل والوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ محبت ضروری ہے. محبت والوں کے کیا ضروری ہے؟ عمل ضروری. دونوں چیزیں لازمی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ لازم ملزوم ہے، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا. بغیر اس کے نہیں ہو سکتا. تو اب دیکھ لیں، اسی کے لیے بھی میں نے پھر ایک کلام کہا ہے. یہ کسی طالب علم نے پڑھا ہے، بڑا اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. اصل میں بات یہ ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن اس پر بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. تو ہمیں ذرا ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ان دونوں کو جدا نہ کرے. یعنی محبت بھی ہمارے اندر ہو اور ساتھ ساتھ یعنی یہ بھی ہو، یعنی عمل بھی ہو. بڑی نعمت ہے محبت رسول کی، کتنی بڑی نعمت ہے محبت رسول کی، کتنی ہے ضروری مطابعت رسول کی، کتنی بڑی نعمت ہے محبت رسول کی، کتنی ہے ضروری مطابعت رسول کی، کتنی بڑی نعمت ہے محبت رسول کی. اب سارے طریقے جو ہے منسوخ ہو گئے، اب سارے طریقے جو ہے منسوخ ہو گئے، اللہ
اللہ کو پسند ہے سنت رسول کی، اللہ کو پسند ہے سنت رسول کی۔ اللہ نے جو جمال و کمال ان کو دیا تھا، اللہ نے جو جمال و کمال ان کو دیا تھا، دل پر تو اس لیے ہے حکومت رسول کی، دل پر تو اس لیے ہے حکومت رسول کی۔ کتنی بڑی نعمت ہے محبت رسول کی، کتنی ہے ضروری مطابقت حضور کی، کتنی بڑی نعمت ہے محبت رسول کی۔ معیار اب اچھے برے کا کیسے ہو مشکل، معیار اب اچھے برے کا کیسے ہو مشکل، جب تجھ کو ہے معلوم شریعت رسول کی۔ یعنی اصل میں ہم لوگ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا کام اچھا ہے کون سا کام برا ہے، تو ہمارے پاس معیار موجود ہے، اور وہ ہے کیا؟ شریعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے کیے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے جو فیصلے آئے ہیں یعنی قرآن پاک میں، اس سے بہتر فیصلے کون سے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا کام صحیح کون سا غلط، کون سا کام اچھا ہے کون سا کام برا، اس کے لیے ہمارے پاس شریعت کی کسوٹی موجود ہے، تو ہم فیصلہ شریعت پر کر لیا کریں، اپنے جذبات پہ نہ کریں۔ جب تجھ کو ہے معلوم شریعت رسول کی، جو ان کے بن گئے ہیں وہ اللہ کے بن گئے، جو ان کے بن گئے ہیں وہ اللہ کے بن گئے، اللہ کے ساتھ ہے کیسی حیثیت رسول کی، اللہ کے ساتھ ہے کیسی حیثیت رسول کی، کتنی بڑی نعمت ہے محبت رسول کی، کتنی ہے ضروری مطابقت رسول کی، کتنی بڑی نعمت ہے محبت رسول کی۔ چونکہ اللہ جل شانہ نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا دیا، جو پہنچانے کے لیے دیا تھا۔ اس بات کا جو ہے نا وہ مظاہرہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جو مجھے دین پہنچایا اللہ نے، کیا میں نے تم لوگ تک وہ پہنچا دیا؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ نہ صرف پہنچا دیا بلکہ اس کا حق ادا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں اپنی بات نہیں رکھی، جو اللہ کی بات تھی وہ ساری کی ساری آگے کمیونیکیٹ کر دی۔ تو جب یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی کسی کی اپنی بات کوئی نہیں رہتی، تو پھر ان کی ہر بات ان کی طرف سے ہوتی ہے جو ان کو بات بھیج رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقبول تھے وہ اللہ کو مقبول تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پسند نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتے، لہٰذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے وہ اللہ پاک کے ہو گئے۔ ہاں جی، تو یہ بات مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی تھی کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کیا کہ جو ہے نا مطلب تو بس پھر اللہ پاک نے بھی اس کو لے لیا۔ شبیر
شبیر بن جا اب تو ان کا سچا متبع، شبیر بن جا اب تو ان کا سچا متبع، مل جائے وہاں تجھ کو شفاعت رسول کی، مل جائے وہاں تجھ کو شفاعت رسول کی۔ کتنی بڑی نعمت ہے محبت رسول کی، کتنی ہے ضروری مطابقت رسول کی، کتنی بڑی نعمت ہے محبت رسول کی۔ تو آپ نے ماشاءاللہ سن لیا، یہ مطلب یہ نعت شریف تھے دونوں، اور نعت شریف کے ساتھ ساتھ یہ اس میں پیغام بھی تھا، جو پیغام یعنی پہنچنا چاہیے سب کو۔ تو ایسی نعتوں کو ضرور سننا چاہیے، کیونکہ اس میں پیغام ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، اور جو ان میں مقبول ہیں ان کو سن کر جن کے جذبات اس کے مطابق ہو جائے تو وہ بھی اللہ پاک کے مقبول ہو جاتے ہیں، مطلب یہ بھی ایک بات ہے۔ لہٰذا ایسی نعتیں تو سننی چاہیے، لیکن ایسی نعتیں جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں میوزک کا گند ملا ہو یا گانے کے طرز پر پڑھا گیا ہو، تو ایسے نعتوں سے بالکل بچنا چاہیے، کیونکہ یہ گویا کہ دین کے راستے سے بے دین کرنا ہے، دین کے راستے سے کسی کو بے دین کرنا ہے۔ مثلا آپ کسی کو دوائی کی صورت میں زہر دے دیں تو کتنا خطرناک ہے، ہاں جی، آپ تو علاج کے لیے مطلب جو ہے نا دوائی لے رہے ہیں لیکن وہ زہر ہو تو کتنا خطرناک ہوگا۔ تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے یعنی مطلب یہ ہے کہ جو صحیح چیز ہم تک پہنچائی ہے وہ اگر ہم آگے کر لیں تو یہ صحیح ہے، اور اگر خود اپنے نفس کی چیز ساتھ ملا دیں تو نفس امارہ تو وہ تو نقصان ہی پہنچاتا ہے، وہ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ یا اللہ ہم نے جتنی بھی غلطیاں کوتاہی کی ہیں تجھے معلوم ہے، ہر آن تجھے پتہ ہے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے بھی، بڑے گناہوں سے بھی، جو ہمیں معلوم ہے، جو معلوم نہیں، جو قصدن ہوئے، جو خطا سے ہوئے، جو ظاہر کے، جو باطن کے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے اللہ اب ہم یا العالمین تیرے دین پر سچے دل سے آنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما دے، اور ہمیں واقعی یا اللہ سچے دل سے توبہ نصیب فرما دے، سچے دل سے یا اللہ دین پر چلنے کی نیت نصیب فرما دے، اور یا العالمین جو ہمارے نفس کے شرور ہے ان شرور سے ہمیں محفوظ فرما دے، اور یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم سے تو راضی ہو جائے، سر پر ناراض نہ ہو، ہر گند سے ہمیں بچا دے، ہر مصیبت سے بچا دے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے بچا دے، اور یا العالمین ہمیں اپنا تعلق خاص نصیب فرما دے، اپنے بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کے ذریعے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا اللہ دائم میں ہمیں نصیب فرما دے، ایمان کامل دائم کے ساتھ، اور یا العالمین تو اس پر ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں علم نافع عطا فرما دے، اس پر عمل صالح عطا فرما، اس میں اخلاص نصیب فرما دے، یا اللہ اس کو قبول فرما دے، اس پر ہم سے راضی ہو جا، اس راضی کے پر ناراض نہ ہو۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک